السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال۔ محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر، اس کا احسان ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو صحت کے ساتھ 17واں روزہ 18ویں تراویح اللہ نے ہمیں پڑھنے کا موقع دیا ہے۔ اتنی شکایتیں، اتنی درخواستیں میرے پاس آئی ہیں بیماروں کی، آپریشن کی، الگ الگ قسم سے۔ اس لیے اللہ نے اس بہترین موقع پر، جسے رمضان کہتے ہیں، اللہ نے ہمیں صحت دی ہے اور ہمیں روزہ رکھنے کا اللہ نے موقع دیا ہے۔ اللہ کا شکریہ۔ محترم دوستوں، نماز تراویح کے اندر 18ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے۔ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں اس پارے کا نام قد افلح ہے، اور اس کا اردو معنی بھی آپ جانتے ہیں۔ اس کا اردو معنی یہی ہے جس کے پیچھے ساری دنیا بھاگ رہی ہے۔ ساری دنیا جس چیز کے پیچھے بھاگ رہی ہے، اس کا اردو معنی وہی ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ سکسیس، کامیابی۔ اور میرا رب اسے کیسا کہتا ہے؟ قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہیں۔ یعنی کسی چیز کو زور دے کر، تاکید دے کر، پوری پختگی کے ساتھ اگر کہا جائے تو کیسا کہا جا سکتا؟ ایسا اللہ وہ جملہ بول رہا ہے، قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہیں یہ مومن جن میں یہ 6 باتیں پائی جاتی ہیں۔ جس مومن میں مذکورہ 6 باتیں پائی جائیں گی، اللہ نے کہا وہ مومن کامیاب ہے۔ کتنا کامیاب ہے وہ مومن؟ کتنی بڑی کامیابی وہ مومن کو مل رہی ہے؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، اولئک هم الوارثون، یہ وارث بھی ہیں۔ کس کے وارث ہیں؟ جنت الفردوس کے۔ اگر کسی مومن میں یہ 6 باتیں آ گئیں، میں نے ایک صاحب، بڑے نیک آدمی، بھولے بھی آدمی، میں نے ان کے سامنے یہ 6 باتیں پڑھی۔ انہوں نے کہا پوری زندگی میں مجھے کوئی بولا نہیں ہے، کیوں ہمیں نہیں بتایا جاتا یہ باتیں؟ کامیاب مومن کی 6 علامتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 18 کے پہلے صفحے میں بیان کیا، آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 11 تک۔ پارے میں 3 سورتیں ہیں۔ پہلی سورت سورہ مومنون ہے، اور یہ مکی سورت ہے، 118 آیتیں۔ دوسری سورت سورہ نور ہے، مدنی سورت ہے، 60 پر 4 آیتیں ہیں۔ تیسری سورت سورہ الفرقان ہے، مکی سورت ہے، 20 آیتیں موجود ہیں۔ پہلا مضمون میں نے کہہ دیا تمہارے سامنے، کامیاب مومن کی صفات۔ کیا ہے پہلا مضمون؟ کون کامیاب ہے، اس کی صفتیں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں۔ آگے چلتے ہیں ایک بار، پھر انشاءاللہ واپس پیچھے آتے ہیں۔ گزشتہ سال میں نے اس پر تقریباً 10 منٹ کہا ہے۔ یہ ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے، یا تو آپ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں انسانی تخلیق کے مراحل۔ کیا ہے جملہ؟ تھوڑا فصیح ہو گیا ہے جملہ، میں جانتا ہوں، مگر یہ تفسیر کا جملہ ہے۔ ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے نا ماں کے پیٹ میں، کیا کیا اسٹیپ بدلتا ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، یہ آیت نمبر 12، 13، 14، 15، یہ 4 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ آپ کو یقین نہیں ہوگا، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں، آمنا صدقنا بولتے ہیں، سینکڑوں لوگ ان آیتوں کو دیکھ کر کلمہ پڑھیں، اس لیے کہ ان کی عقل حیران ہو گئی ہے۔ ایک آدمی 1400 سال، 1400 سال پہلے ایسا بول ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ مسلمان کبھی ان آیتوں پہ غور کرتا نہیں غور کرتا۔ میں اور ایک بڑے اچھے مدنی عالم، ہم دونوں ایک جگہ بیان کر رہے تھے۔ آج کی نماز تراویح میں سورہ نور کی ایک آیت ہے، سمندر کی مثال اللہ نے نور اور سمندر کو ملا کر دیا ہے۔
كبحر اللجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. برابر ایک بہت بڑا کیپٹن جو شپ میں رہتا ہے اس آیت کو پڑھ کر مسلمان ہو گیا ہے. وہ ایک انسان بول ہی نہیں سکتا. ہی سمندر کی جو تصویر ہے کوئی کھینچ ہی نہیں سکتا جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے. میں نے ایک آدمی کے سامنے کہا سورہ قیامہ میں اللہ نے کہا ہے اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرے گا اور ساتھ میں یہ جو پور ہے نا یہ فنگر پرنٹس 1400 سال پہلے یہ آیت کہی جا رہی ہے. یاد رکھو لا اقسم بیوم القیامہ. شکریہ لقمہ دینے کا. جی میں قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ. میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. انسان سمجھتا ہے ہم دوبارہ یہ ہڈی نہیں پیدا کریں گے, دوبارہ اسے نہیں کھڑا کریں گے. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا بلا کیوں نہیں قادرین ہم قدرت رکھتے ہیں علی ان نصوی بنانا انسان کو بھی بنائیں گے. دنیا میں جس کا جو فنگر پرنٹ تھا آخرت میں وہ فنگر پرنٹ دوبارہ اسے دیں گے. آج دنیا بولتی ہے سب کے فنگر پرنٹس الگ ہیں, کیوں نہیں مسلمان ہوتے ہو, کیوں نہیں پڑھتے ہو قرآن مجید. 1400 سال پہلے میرے رب نے کہا ہے دوبارہ انسان کو بھی اللہ بنائے گا. اور یہ پور اردو میں کیا بولتے ہیں اسے, اردو میں پور انگلیوں کے پوروں کو بھی اللہ وہی بنائے گا. ایسی بہت ساری آیتیں ہیں ہم پڑھتے جائیں گے نا تو ہمارا ایمان بڑھتا جاتا ہے الحمدللہ. آج ان میں سے ایک آیت ہے 12 13 14 15 ایک انسان کیسا پیدا ہوتا ہے. دوسرا مضمون. تیسرا مضمون میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس مضمون پر مجھے اور آپ کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے ایک سوال کر لیتا ہوں. نماز پڑھنا چاہتے ہیں رمضان کے علاوہ لیکن کبھی کبھی پڑھی نہیں جاتی نماز, ایسا ہوتا ہے تو ہوتا بولو, نہیں تو صاف نہیں تم نہ ہوتا رہیں گا ہم نہ کب بھی نہیں ہوتا بولو, سیدھا بولو. نیک بننا چاہتے ہیں نہیں بن پاتے. جی ہاں کئی میرے بھائی ہیں ایک چھوٹی چیز چھوڑ نہیں پاتے, سگریٹ. ہم غلطیاں چھوڑنا چاہتے نہیں چھوڑ پا رہے ہیں, نیکیاں کرنا چاہتے نہیں کر پا رہے ہیں. آیت نمبر 50 پر آج کی نماز تراویح میں اللہ نے اس کا جواب دیا ہے. اللہ نے اس کا جواب دیا ہے. سبحان اللہ. یا ایھا الرسل, اے پیغمبروں, کلوا من الطیبات, پاکیزہ روزی کھاؤ, واعملوا صالحا, نیک عمل کرو. نہیں سمجھے شاید آپ, نہیں سمجھے. تمہارے چہرے بول رہے ہیں کیا کی سوال کرے جواب کیا کی دے رہے ہیں تمہیں. یا ایھا الرسل, اے پیغمبروں, کلوا من الطیبات, حلال کھاؤ, پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو. آیا سمجھ میں؟ جی ہاں. میں پوچھوں گا نہیں کیا سمجھ میں آیا. میں ابن کثیر کو پڑھوں گا تمہارے سامنے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک جملہ لکھا ہے اور ساتھ میں اردو کے تفسیر والوں نے ایک جملہ. پہلے اردو پڑھتا ہوں بعد میں عربی پڑھتا ہوں تاکہ عربی سمجھ میں آئے آپ لوگوں کے انشاءاللہ. جی ہاں یہاں یاد رکھ لو عقل حلال کے ساتھ میرے ساتھ رہو. عمل صالح کی تاکید سے معلوم ہوتا ہے, تفسیر اردو کی دیکھ کے پڑھ رہا ہوں, عقل حلال کے ساتھ عمل صالح کو جو اللہ نے ملا کر کہا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے. یہ ایک دوسرے کے معاون ہیں. عقل حلال سے عمل صالح آسان ہوتا ہے, عمل صالح سے عقل حلال آسان ہوتا ہے. آیا سمجھ میں؟ اردو والے بول رہے ہیں. علامہ ابن کثیر کہتے ہیں رحمہ اللہ, ابن کثیر یأمر تعالی, اللہ حکم دے رہا ہے عبادہ المرسلین, اپنے پیغمبروں کو علیہم الصلاۃ والسلام, بالاکل من الحلال, حلال کھاؤ, والقیام بالصالح من الاعمال, اور نیک عمل کرو. غور سے سنو, یہ جملہ عربی میں کہیں ہو سکے تو لکھ کے رکھو انشاءاللہ. فہذا یدل, یہ چیز دلالت کرتی ہے علی ان الحلال, حلال کھانا, عون علی العمل الصالح, اس سے عمل صالح آسان ہو جاتا ہے. جواب مل گیا؟ جواب ملا؟ نہیں ملا تو ہاتھ اٹھاؤ, ایک بار اور بولتا ہوں. جواب ملا؟ اچھا یہ ہاتھ نہیں تمہیں چٹکو کھڑنا سے. جی ہاں ان کو نہیں ملا جواب. سبحان اللہ. آپ سب سمجھ گئے. اللہ سے دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل حلال کی توفیق عطا فرمائے. عقل حلال کی میں نے پورے 2 صفحات نوٹ کیے.
موقع رہا تو ادھر آئیں گے، نہیں تو آگے بڑھیں گے، ذرا ذرا کر کے آگے بڑھیں گے۔ اس کے بعد ایک آیت ہے، آیت نمبر 60۔ کیا آیت ہے؟ آیت نمبر 60۔ نیک عمل کرنا آسان ہے، اصل نیک عمل کے بعد وہ قبول بھی ہونا ہے، یہ مشکل ہے۔ آئی سمجھ میں بات؟ آئی سمجھ میں؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے، اللہ اسے قبول کرے، یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے۔ ہم حج کر رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے، محنت کر رہے ہیں، اللہ وہ حج کو قبول کر لے، یہ بڑی بات ہے۔ عمل کرنا یہ الگ چیز ہے، اصل چیز ہے قبولیت عمل۔ اور ایک مومن وہ ہے جو ہمیشہ ڈرتے رہتا ہے نیک عمل کر کر کہ یہ نیک عمل میرا قبول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ آج نماز تراویح میں آیت ہے، یہ آیت وہ کیسی ہے؟ والذین یؤتون ما آتوا، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو دیتے ہیں اللہ کے راستے میں، خرچ کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسا بنائے جی، اللہ ہمیں ایسا خرچ کرنے والا بنائے۔ والذین یؤتون ما آتوا، دیتے ہیں اللہ نے جو دیا، وقلوبہم وجیلہ، دینے کے بعد تھر تھر کانپتے رہتے ہیں، ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں یہ جو ہم نے دیا ہے یہ ہمارے منہ پہ نہ مار دیا جائے یا یہ قبول نہ کیا جائے، یہ ڈر بھی ان کے اندر رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت سمجھ میں آئی؟ آیت سمجھ میں آئی؟ ہر سال میں ذکر کرتا ہوں یہ آیت۔ حضرت عائشہ کو سمجھ میں نہیں آئی آیت رضی اللہ عنہا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی سے سوال کیا، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا معنی ہے؟ چور اگر ڈرتا ہے تو سمجھ میں آ رہا ہے، زانی ڈرتا ہے تو سمجھ میں آ رہا ہے، شرابی ڈرتا ہے تو سمجھ میں آ رہا ہے، یہ نیک عمل نبی کیسا سمجھا رہے ہیں؟ تو اسی لیے میں بار بار پوچھتا ہوں آیت سمجھ میں آئی کیا؟ میرے نبی پوچھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما عائشہ کو سمجھ میں نہیں آئی آیت، اللہ کے نبی دوبارہ سمجھا رہے ہیں، یا بنت الصدیق، کیسا سمجھا رہے ہیں؟ کیسا سمجھا رہے ہیں؟ اے صدیق کی بیٹی، اس کا معنی یہ نہیں ہے، اس کا معنی یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں اتری ہے جو صدقہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں یہ اعمال ان کے قبول نہ کیے جائیں۔ اللہ اکبر، نبی نے ہی تفسیر کر دی۔ چوتھا مضمون آج کا، پانچواں مضمون، اس کی مجھے اور آپ کو بہت سخت ضرورت ہے، ضرورت نہیں بہت زیادہ سخت ضرورت ہے۔ مضمون یہ ہے، ہمارے کسی بھی چیز میں کبھی بھی شیطان داخل ہو سکتا ہے، کبھی بھی داخل ہو سکتا ہے، اور خاص طور سے ایک موقع میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں کرتے، اگر کریں گے تو بڑے بڑے چیزوں سے بچ جائیں گے انشاءاللہ، بڑے بڑے نقصانات سے بچ جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ سمجھ رہے ہیں؟ کریں گے انشاءاللہ عمل۔ ایک بار میں یہاں سے میسور کا سفر کر رہا ہوں، ایک بڑے پڑھے لکھے انسان کے ساتھ، بیچ میں ایک ہوٹل آئی، اس میں کھانے کے لیے گئے ہم لوگ، وہ بار بار لیفٹ سے ہی پی رہے ہیں۔ کس سے؟ بار بار اسی سے پی رہے ہیں، مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے بڑے ادب سے، یاد رکھو جتنا ادب میں لا سکتا ہوں میرے اندر لا کر، میں نے پورے احترام سے انہیں کہا یہ میرے نبی کی سنت کے خلاف ہے، آپ مسلمان ہو۔ انہوں نے مجھے جواب کیا دیا معلوم؟ یہ تمہارے کاماں دیکھو، یہ لکیر کے فقیراں تمہیں کیا بولے؟ لکیر کے فقیر ہر چھوٹی چیز کو پکڑتے ہیں، یہ نہیں اس سے مت کھاؤ، اس سے کھاؤ، یہ پہنو نہ کھاؤ، یہ پہنو، ہر چیز کو پکڑتے ہیں۔ تمہاری یہی غلطیاں ہیں۔ سبحان اللہ، ناراض ہو گئے آدمی، ناراض ہو گئے میرے بھائی، سبحان اللہ۔ یہاں چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ایک مسلمان نہیں کرتا ہے اس کے بڑے بڑے نقصانات ہیں، بڑے نقصانات۔ کیا نقصان ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کہا، پہلے آیت، آج کی نماز تراویح کی پہلے آیت پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد آپ کے سامنے وہ ترجمہ کرتا ہوں۔ آیت سنیں گے انشاءاللہ؟ سرسری چل رہا ہوں، پہلے سرسری، قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ کتنے پاروں کے حافظ آپ؟ 5 پاروں کے، ماشاءاللہ، بارک اللہ۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ان کو پورا حافظ بنائے انشاءاللہ تعالی۔ جی ہاں، کبھی کبھی آپ کو لگتا ہوگا یہ بچے گڑبڑی کر رہے ہیں، مجھے تو اچھا دکھتا ہے، سمجھ لیجئے عادت پڑ گئی ہے، یہ نہیں رہیں گے تو میرے لیے پریشانی رہے گی۔ اب ایسا ہو گیا ہے میرا مسئلہ۔ آپ کہہ دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل رب اعوذ بک، اے میرے پروردگار میں تیری پناہ میں آتا ہوں 2 چیزوں سے، مجھے بھی ضرورت ہے، آپ کو بھی ضرورت ہے، ایک جگہ تو سخت ضرورت ہے، یاد رکھو۔ اے اللہ 2 چیزوں سے مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ من همزات الشیاطین۔ کیا چیز ہے عربی میں؟ شیطان کے وسوسوں سے۔ شیطان ہر جگہ آ کر وسوسہ ڈالتا ہے، دماغ خراب کرتا ہے، شیطان کے وسوسوں سے۔ دوسری چیز وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اے اللہ یہ چیز سے بھی تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے
کہ شیطان کبھی میرے پاس حاضر نہ ہو، کبھی شیطان میرے پاس نہیں آئے۔ جی ہاں، یہ بڑا جملہ بول رہا ہوں، غور سے سننا، یہ جملہ بڑا جملہ ہے۔ اب سنو، میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کہاں کہاں آتا ہے۔ اچھا جی، کیا دعا پڑھنا ہے شیطان کے وسوسے سے بچنے کے لیے؟ جی، ایک بچہ کہاں بھی گولو مولو روز بولتا مجھے میں جہنم کے 7 دروازے یاد کر لگایا، تو میں آج پوچھے نہیں میں۔ ایک دن بولا میں جنت کے 8 دروازے یاد کر لگا، آپ پوچھے نہیں مجھے آج کیا یاد کر لگا؟ جہنم۔ آج آخری میں بولیں گے، ابھی بول دیں گے لاسٹ؟ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ انشاءاللہ تعالی۔ جی ہاں، کیا دعا پڑھنا ہے؟ اگر بہت دماغ خراب ہو رہا ہے، بہت زیادہ ٹینشن ہے، جی ہاں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وسوسے آ رہے ہیں، دماغ خراب ہو رہا ہے، کون سی دعا پڑھنا ہے؟ جی ماشاءاللہ، غور سے دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے سب کا مسئلہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اچھا پڑھو، کبھی کبھی غلط پڑھ دیتے ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں تیری پناہ میں آ رہا ہوں اس شیطان سے جو مردود ہے، اس کے جادو سے، اس کے تکبر سے، اس کے وسوسے سے۔ نام لے کے بول رہے ہیں آپ، اے اللہ یہ تینوں چیزوں سے اے اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ جتنا زیادہ دماغ خراب ہوگا اتنا زیادہ پڑھو اس سے، ٹھیک ہے؟ یہ تو پہلی چیز ہو گئی۔ دوسری چیز، وہ ہر جگہ حاضر ہوتا ہے، کیا کریں گے؟ وقت 20 منٹ ہو گئے، آگے چلوں؟ میں چاہ رہا تھا پورا ایک بار کور کروں، پورا پارا کور کروں ایک بار انشاءاللہ تعالی۔ کیا بولتے ہیں جی؟ بول کر آگے بڑھوں؟ ہر جگہ شیطان حاضر ہوتا ہے۔ حدیث جلدی پڑھ دیتا ہوں۔ عن جابر رضی اللہ عنہ، حضرت جابر کہتے ہیں قال سمعت رسول اللہ، میں نے اللہ کے نبی کو کہتے ہوئے سنا صلی اللہ علیہ وسلم، اذا دخل الرجل بیتہ، آپ گھر میں اندر جا رہے ہیں، تمہارے ساتھ شیطان بھی آ رہا ہے، اندر آ رہا ہے، لڑا رہا ہے میاں بیوی کو، اسے گھر کے باہر ڈھکلنا، کیا کرنا؟ جی، اسے اندر نہیں لے کر آنا چاہ رہے ہیں آپ شیطان کو، اندر آئے گا تو لڑائے گا، کوئی ایسی چیز زبان سے نکلے گی بیوی کی، آپ جھگڑا کریں گے آپ۔ سبحان اللہ۔ فذکر اللہ عند دخولہ وعند طعامہ، اندر داخل ہوا اللہ کا نام لے کر بسم اللہ، جا کر گھر میں کھانے بیٹھا بسم اللہ۔ شیطان اپنے سارے دوستوں سے بولتا ہے چلو بھائی، لا مبیت لکم ولا عشاء، کیا ہے عشاء کسے بولتے؟ بولو ڈنر کو، عشاء کی نماز کو، خالی زیر کو زبر کر لیے تو کیا ہوتا وہ؟ ڈنر۔ یہاں تمہارا ڈنر بھی نہیں ہے اور نہ یہاں تمہاری رہنے کی جگہ ہے۔ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ، گھر میں اندر چلا گیا بالکل ابو خان کی بکری کی طرح، کسی کو دیکھا نہیں، گھستے ہی وہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، بچہ کھایا کیا، یہ ایسے اندر داخل ہو گیا۔ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ، شیطان کہتا ہے چلو یہاں سونے کی بھی جگہ مل گئی، یہاں ہمیں کھانا بھی مل گیا۔ سبحان اللہ۔ کیا کرنا اندر جاتے ہوئے؟ ہاں، وہ بائیں ہاتھ والے کی طرح مت کرو، تمہیں لکیر کے فقیران، بسم اللہ جہاں پڑھنا وہاں پڑھو۔ سبحان اللہ۔ دوسری چیز جو میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت بڑی چیز ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو یہ عطا فرمائے، آپ اللہ سے دعا کرو اللہ مجھے عطا فرمائے، پوری سیریس، بالکل مذاق نہیں اس میں، پوری سیریسنس کے ساتھ میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی جب مرتا ہے نا اس وقت شیطان آتا ہے، مرتے وقت جب جان نکل رہی ہے نا اس وقت آ کر اسے بہکاتا ہے، پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکلنا، کچھ الگ نکل جانا۔ اسی لیے میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، مرنے والے کو مت بولو کہ کلمہ پڑھو، نہیں بولنا، زبان سے نکل گیا جاجو نہیں پڑھتا تو کیا کرو گے آپ؟ اس لیے بازو والے بیٹھ کے پڑھنا زور زور سے، وہ کان میں آواز جائے گی تو وہ بھی پڑھ لیں گے۔ اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھائی ہے، شیطان ہمارے پاس نہیں آنا، اس کے لیے ایک دعا ہے انشاءاللہ، یاد ہے دعا آپ کو؟ جی میں پڑھتا ہوں، دیکھو دعا نہیں پوری دعا، ابو داؤد، حدیث ابو داؤد میں 1550 پر 2 حدیث کا نمبر ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الحرم واعوذ بک من الہدم واعوذ بک من الغرق، اللہ تبارک و تعالی مجھے جو ہے بہت بڑی عمر، حرم بولتے نہیں، ایسی عمر جس میں کوئی اور مجھے اٹھائے بٹھائے، مجھے وہاں تک مت لے کر جا، ارذل عمر بہت بڑا۔ واعوذ بک من الہدم، اے اللہ ایسا نہ ہو کہ کوئی عمارت گر کے میں مر جاؤں۔ واعوذ بک من الغرق،
اے اللہ کبھی ڈوب کر میں مروں، ایسا کبھی مجھے موت یعنی مجھے بری موت نہ دے. بولنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بعد وہ اعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، اے اللہ موت کے وقت شیطان مجھے اچک نہ لے، میرے اوپر قبضہ نہ کر لے، اے اللہ مجھے بچا کے رکھ. ہمیشہ یہ دعا مانگتے رہو انشاءاللہ. کسے کسے یاد ہے دعا؟ پوری مجلس میں ایک نوجوان ہاتھ اٹھا رہا ہے ماشاءاللہ. جی ایک نوجوان ہاتھ اٹھا رہے ہیں. اٹھا رہا نہیں بھی معاف کرو، اٹھا رہے ہیں الحمدللہ. اچھا چلو کون کون یاد کریں گے؟ جھوٹ مت بولو، یہ بچے یاد کر لیں گے، آپ سے یاد نہیں ہوتا. جی کل تک انشاءاللہ سب کو انشاءاللہ 1,000 روپے نہیں ملیں گے. جی کم سے کم مدعا تو سن کو خوش ہو جاؤ. 1000 تو آ گئے نا، مل رہے نہیں مل رہے بات کی بات ہے. چلیے اس کے بعد ایک سورہ ہے، ایک چیز بولتا ہوں، وقت رہا تو آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، ورنہ آج کا درس ختم کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. سورۃ انزلناہ، بڑی اچھی سورت، کچھ عبرت ہے اس کے اندر انشاءاللہ. سورۃ انزلناہ میں ایک سوال بھی کروں گا آپ سے. یہ سورہ ہے، ہم نے اسے نازل کیا ہے. وفرضناہ، ہم نے اسے فرض کیا ہے. وانزلنا فیہا آیات بینات، اس سورے میں ہم نے واضح نشانیاں، واضح آیتیں رکھی ہیں. لعلکم تذکرون، تاکہ اے مسلمانوں تم نصیحت حاصل کرو. میرا سوال ہے، ساری صورتیں اللہ نے ہی اتاری ہیں، یہ ایک صورت کے لیے یہ جملہ کیوں؟ سورہ نور کے لیے بڑا اچھا بڑے اچھے، یہ میرا نہیں بھائی، مفسرین نے کہا ہے ساری صورتیں اللہ نے ہی نازل فرمائی ہیں، مگر سورہ نور کے لیے یہ جملہ کیوں؟ ہم نے اسے نازل کیا ہے، ایسا اللہ کیوں بول رہا ہے؟ جی میں ہی بول دیتا ہوں، وقت ضائع ہوگا. قرآن کریم کی ساری صورتیں، اب تفسیر دیکھ کے پڑھ رہا ہوں. قرآن کریم کی ساری صورتیں اللہ عز و جل نے نازل فرمائی ہے. اس صورت کے لیے لفظ کہنا، اس صورت کو ہم نے اتارا ہے، اس بات پر دلیل ہے اس صورت میں احکامات ویسے ہیں. اللہ اکبر، کیا کیا ہے یہ سورہ میں؟ جی ہاں، بڑے بڑے علماء کرام ایک جملہ بولتے ہیں، بچوں کو، گھر کی بچیوں کو خاص کر عورتوں کو چاہیے قرآن کی 2 صورتیں ضرور پڑھا کریں. ایک سورہ نساء پڑھا کریں، دوسری سورہ نور پڑھا کریں، ان کی زندگیوں میں تبدیلی آ جائے گی انشاءاللہ. کیا ہے یہ سورہ کے اندر؟ زنا کے احکامات. کیا ہے یہ سورہ کے اندر؟ لعان کے احکامات. کیا ہے یہ سورہ کے اندر؟ کسی اگر پاک عورت پر الزام ڈالے، الزام ڈالنے والے کے احکامات. کیا ہے یہ سورہ کے اندر؟ کسی کے گھر میں اگر داخل ہو، سلام کر کے پرمیشن مانگنا ہے، پرمیشن کے احکامات. کیا ہے یہ سورہ کے اندر؟ کسی مجلس میں اگر آپ بیٹھو، اٹھ کر جانے کے احکامات. کیا جملہ؟ بیٹھے اٹھے چلے گئے، ادھر بیٹھے چلے گئے، ادھر بیٹھے نہیں. جی ایسا نہیں ہے، مجلس میں بیٹھنے کے احکامات. کیا ہے یہ سورہ کے اندر؟ نکاح کرنے کے احکامات. اب ڈھونڈتے جاؤ گے نا، بہت احکامات ہیں. ساری سورت احکامات سے بھری ہوئی ہے، ساری سورت احکامات ہے. 1 سال تقریباً یہ سورت مدرسوں میں نصاب میں رکھی جاتی ہے. 1 سال ناکافی ہے، یہ سورت کے احکامات اتنے ہیں پڑھنے کے لیے. میں تمہارے سامنے 5 منٹ میں بول پاؤں گا؟ جی نہیں بول پاؤں گا. یہاں سے درخواست آ رہی ہے، ایک بولو بول کر، حجاب کا بول دو. میں ایک چیز بول کر بات آگے لے کر جاتا ہوں. 5 منٹ میرا وقت ابھی باقی ہے آپ کے سامنے رہنے کے لیے. ایک احکام ہے بہت سارے احکامات میں، کسی پہ الزام ڈالنے کے احکامات. کیا احکامات؟ میرے دل کے بڑے قریب ہے یہ. اللہ عز و جل نے وہ بولتے بولتے الزام کے احکامات کو میری اور تمہاری والدہ، میری، ارے بولو جی، تمہاری والدہ، سبحان اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، لوگوں نے انہیں بخشا نہیں. کسی انسان سے جلنے اور حسد کرنے کے لیے اتنا بس ہے کہ وہ انسان اچھا ہے. آپ یہ بس سوچو کہ لوگ مجھ سے کیوں جلتے ہیں، آپ اچھے کیوں ہیں؟ لوگ مجھے کیوں ذلیل کرنا چاہتے ہیں، آپ کامیاب کیوں ہیں؟ آپ اگر کامیاب ہیں لوگ جلیں گے آپ سے، آپ اگر اچھے ہیں لوگ جلیں گے آپ سے. خاص کر میری بہنوں سے میری گزارش ہے. میرے استاد بولتے تھے، ابھی زندہ ہیں، اللہ انہیں صحت عطا فرمائے. کبھی دیکھا کیا با، ایسا جملہ ان کا، کبھی دیکھا کیا با، نیم کے جھاڑ کو کون تو بھی پتھر مارتا ہے؟ کسے با پتھر مارتے ہیں؟ آم کے جھاڑ کو مارتے ہیں. کسے؟ آم کے درخت کو سب پتھر مارتے ہیں. جس میں پھل ہے لوگ اسی کو ماریں گے، جس میں پھل نہیں ہے کوئی اس پر انگلی نہیں اٹھائے گا. علامہ ابن کثیر کا جملہ پڑھو، سنو کیسا ہے آج کی نماز تراویح کے بارے میں. هذه العشر الآیات، یہ 10 آیتیں، کلها نزلت فی شان عائشہ،
یہ ساری کی ساری 10 آیتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں، ام المؤمنین جو ساری مومنین کی ماں ہیں، حین رماها اہل الافک، جب لوگوں نے انہیں بھی نہیں بخشا اور ان پر الزام لگا دیا۔ سبحان اللہ۔ پڑھ لیں گے آیتیں، پڑھ لیں گے آیتیں؟ ارے ہاں بھی نہیں بول رہے ہیں، نہ بھی نہیں بول رہے ہیں۔ میں ایک آیت پڑھتا ہوں، پہلی آیت، اس سے جڑی ہوئی 2 باتیں ہیں۔ مجھے اپنے آپ میں جب میں اکیلے میں بیٹھا تھا مجھے تھوڑا رونا آیا اس پر، حالانکہ میں کئی سالوں سے درس دے رہا ہوں، میں جب پڑھا تو مجھے رونا آیا، تھوڑا سا لگا کہ یہ ہیں آیتیں، ہر عورت تک یہ آیتیں پہنچنی چاہیے، ہر بہن تک یہ آیتیں پہنچنی چاہیے۔ ان الذین جاؤوا بالافک، پہلی آیت پڑھ رہا ہوں، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، جو ان کے فیور میں جو لوگ خلاف کھڑے تھے نا، جو آیت اتاری گئی، بے شک ان الذین جاؤوا بالافک، جن لوگوں نے بہتان باندھا ہے۔ کیسا جملہ ہے؟ جن لوگوں نے بہتان باندھا ہے، وہ بھی تمہاری ایک جماعت ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ مسلمان بھی تھے اس میں، بڑے بڑے مسلمان بھی شامل ہو گئے بہتان لگانے میں۔ عصبۃ منکم، اب اللہ کا جملہ سنو، یہ جملہ صرف حضرت عائشہ تک نہیں ہے رضی اللہ عنہا، ہر مسلمان بہن تک ہے۔ لا تحسبوه شرا لکم، ایسا اگر کوئی الزام لگتا ہے نا اپنے خلاف نہ سمجھو، ایسے الزامات جب زندگی میں آتے نا پریشان نہ ہو۔ کیسا جملہ ہے اللہ کا؟ لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، اس الزام کے بعد جب تم نکھر کر سامنے آؤ گے نا تمہاری عزت اور بڑھ جائے گی، یہ تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاسم، اس الزام میں جس نے جتنا گناہ کیا ہے اتنا الزام اس پر ہے، اتنی خطا اس پر ہے، لیکن ہاں والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اس کا جو سرغنہ ہے ایک ہے، اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اور وہ تھا عبداللہ بن، کون تھا وہ؟ عبداللہ بن ابی۔ مختصر 2 منٹ میں سن لو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہی ہیں جنگ سے، ہار گم جاتا ہے۔ کون سا ہار گم جاتا ہے؟ آج فیصلہ ہو جائے گا، بلاؤ تمہارے گھر والوں کو۔ جی ہاں، میری ماں نے بھی ہار گمایا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہار گما ہے، استنجا کے لیے گئے، ہار گم ہو گیا، ڈھونڈتے رہ گئے، قافلہ جو رکا تھا قافلہ نکل گیا، واپس اما عائشہ آئے رضی اللہ عنہا، ایک آدمی بھی نہیں ہے، بڑے اطمینان سے درخت کے پاس بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی کی سنت، پورے جانے کے بعد ایک آدمی کو چھوڑتے، سب دیکھو کوئی چھوٹی تو نہیں ہے چیز۔ سبحان اللہ، ایک صحابی ان کا نام صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ، وہ دیکھے اکیلے عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، سب سے پہلا جملہ نکلا اعوذ باللہ من سبحان اللہ، اونٹ کو نیچے بٹھائے، بات بھی نہیں کرے، بات بھی نہیں کیے، اما عائشہ چڑھ کر اونٹ پر بیٹھ گئی، لے کر نیچے ہاں اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلتے ہوئے آ رہے۔ جب مدینہ قریب آیا ایک آدمی نے دیکھا کوئی ساتھ میں نہیں ہے، یہ دونوں اکیلے آ رہے ہیں، اللہ اکبر، اور اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی۔ کیا نام؟ وہ مدینے میں پہنچنے سے پہلے اس نے آگ لگا دی پورے مدینے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور ابھی الزام، بڑا الزام، ہاں اللہ کے نبی، میں نے بخاری کی حدیث نوٹ کی ہے، کیا حدیث اس میں آئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پورا نہیں بولوں گا میں، صحابہ کرام اس چیز میں 3 حصوں میں بڑھ گئے۔ 1 مہینے تک نبی پر وحی نہیں اتری، کتنے؟ 1 مہینے تک پریشان میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پوچھ رہے ہیں آپ کچھ جانتے ہو کیا؟ فلاں سے پوچھ رہے ہیں، فلاں سے، 1 مہینے تک۔ اب آگے کا جملہ، جو 3 حصوں میں صحابہ بٹے، کچھ صحابہ نے کہا ہرگز نہیں، حضرت عائشہ بالکل پاک ہے رضی اللہ عنہ، کچھ صحابہ شامل ہو گئے اس میں، کچھ صحابہ خاموشی اختیار کیے۔ سبحان اللہ، ایک دن میرے نبی آئے، اب میں بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں، اس آیت کی تفسیر بخاری سے کر رہا ہوں۔ اما بعد یا عائشہ، آ کر بیٹھ کے پوچھ، اے عائشہ قد بلغنی کذا و کذا، میرے سامنے یہ باتیں آئی ہیں، فَإِن كُنْتِ بَرِيئَةً، اگر تم پاک ہو اللہ تمہیں پاک کر دے گا، وَإِن كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ، اگر تمہارے سے گناہ ہو گیا ہے فاستغفر اللہ، اللہ سے توبہ کر لو۔ کیا پوچھ رہے ہیں؟ کیا پوچھ رہے ہیں؟ اللہ سے توبہ کر لو۔ فَإِنَّ الْعَبْدَ اذا اعترف بذنب، اس لیے کہ بندہ جب گناہ کا اعتراف کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، فلما قضى رسول اللہ مقالته، اللہ کے نبی کی بات جب ختم ہوئی، بس میں جانتی بھی نہیں، میری آنکھوں سے بس آنسو ٹپک رہے تھے، میرے آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے۔ ما احس منه قطرہ فقلت لابی، میں نے میرے باپ سے کہا، ابو بکر صدیق سے، اجب عنی رسول اللہ، میرے پاس بات کرنے کی طاقت نہیں ہے، آپ میرے طرف سے اللہ کے نبی کو جواب دیجئے۔ ابو بکر نے کہا، واللہ ما ادری ما اقول، کیا میں جواب دوں اس حالت میں کیا جواب دوں؟ ما اقول لرسول اللہ فقلت لامی، میں نے میری ماں سے کہا آپ میری طرف سے جواب دیجئے، میری ماں نے کہا واللہ ما ادری،
مجھے نہیں معلوم میں کیا جواب دوں. ما اقول لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت. اس کے بعد اما عائشہ کہہ رہی ہیں انا جاریۃ حدیث السن، میری عمر چھوٹی ہے. کیا پہلا جملہ کیا ہے؟ میری عمر چھوٹی ہے. لا اقرأ کثیرا من القرآن، تمہارے اتنا قرآن بھی مجھے یاد نہیں ہے، میرے اندر اتنا علم بھی نہیں ہے، میری عمر چھوٹی ہے. لقد علمت، میں جان چکی ہوں. لقد سمعتم بهذا الحديث، تم یہ الزام سنے ہو. استقر فی نفسکم، تمہارے دل میں بیٹھ گیا ہے. میں کتنا بھی بول لوں تم میری بات نہیں مانو گے. کیا بول رہے ہیں؟ کیا عقل مند تھے، دیکھو کیا عقل مند تھے وہ. وصدقتم به لئن قلت لكم انی بریہ واللہ یعلم انی بریہ، اگر میں بولوں میں بری ہوں اور اللہ جانتا ہے میں بری ہوں. کیا جملہ ہے، اللہ جانتا ہے میں بری ہوں. لا تصدقونی، تم نہیں تصدیق کرو گے، تم نہیں مانو گے میری بات. ولئن، اگر میں مان لوں تمہارے پریشر میں، اگر میں مان لوں یہ غلط چیز میں مان رہی ہوں اور اللہ اسے جانتا ہے سبحان اللہ، اور شاید اسے تم مان لو. اور کیا بولے معلوم؟ سبحان اللہ. فواللہ لا اجد لی ولکم مثلا، اس موقع پر میرے تمہارے لیے ایک ہی مثال ہے، اور وہ مثال کس کی ہے؟ کما قال ابو یوسف، ابو یوسف کی مثال ہے. کون ہے ابو یوسف؟ کون ہے ابو یوسف؟ یوسف کے باپ کی مثال ہے. جب بچے چھن گئے نا، انہوں نے جو زبان سے کہا فصبر جمیل، میں صبر کرتی ہوں. واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ ہے مدد کرنے والا تمہارے الزاموں کے خلاف، اللہ مدد کرے گا. انا واللہ حینئذ، حضرت عائشہ فرماتی مجھے بالکل یقین نہیں تھا، میں اتنی بڑی نہیں ہوں، میرے بارے میں قرآن اتار دیا جائے گا اور وہ قیامت تک پڑھا جائے گا. میں نے کبھی سوچا نہیں سبحان اللہ، مگر میرے رب نے میرے بارے میں قرآن اتار دیا، اللہ نے میری برات نازل فرمائی. سبحان اللہ. آج آپ نے یہ آیتیں پڑھی ہیں، میں نے جھلک دی ہے، آپ پڑھو گے تو اکیلے میں رو لو گے انشاءاللہ. میں میری بہنوں سے یہی گزارش کروں گا، جو بھی ہے، کبھی بھائی بھی آ سکتا ہے، بہن بھی آ سکتا ہے. سبحان اللہ. کبھی زندگی میں یہ حالات آئیں، آپ حق پر رہیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیے، اللہ تمہیں کامیاب کرے گا. کیوں لوگ ہم سے جلتے ہیں، ہمیں تکلیف؟ آپ اچھے ہیں اس لیے جلتے ہیں. کیا ہے جواب اس کا؟ آپ اچھے ہیں اس لیے جلتے ہیں. ہمیشہ اللہ سے دعا کیجئے. آج کی نماز تراویح میں آیتیں گزری ہے، جو میں نے حدیث پڑھی 4750 صحیح بخاری، جو میں نے ابھی حدیث پڑھی اما عائشہ کے بارے میں، صحیح مسلم 2770، صحیح بخاری اور مسلم سے میں نے اس آیت کی تفسیر کی ہے. وقت ہمارے پاس ہو چکا ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ باقی جو احکامات ہیں، میں نے حلال کے بارے میں کچھ نہیں کہا، صفات مومن کے بارے میں نے کچھ نہیں کہا، صرف حضرت عائشہ کے بارے میں 2 جملے میں نے کہہ دیے ہیں. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، دل سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ میری ہر بچی کو، آپ کی ہر بچی کو حضرت عائشہ جیسا بنائے. اللہ تعالیٰ ان کی عقل عطا فرمائے، ان کا فہم عطا فرمائے، ان کا علم عطا فرمائے، ان کا عمل عطا فرمائے، اور جنت میں ان کا ساتھ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری اولاد کو ایسی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹھ جاؤ 1 منٹ بیٹھ جاؤ، ورنہ ہمارے گولو مولو میرے سے ناراض ہو جائیں گے. جی زور سے سلام کرنا، میں کیسا کرتا ہوں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا بول رہے ہیں آپ؟ جہنم کے 7 دروازے. جہنم کے 7 دروازے. جی پہلے پوچھ رہے ہیں کون انعام دیں گے ہم؟ ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھ رہا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. جی ہاں، اور کوئی؟ چلیے. جہنم، اللہ، پہلا ایک نام تمہیں گنو انہوں بول رہے ہیں. پہلا نام جہنم. جی اللہ، 2 السقر، ویری گڈ. السقر. جی الحطمہ، الحطمہ 4 الجحیم، الجحیم 5 السعیر، السعیر 6 الحاویہ. الحاویہ. ماشاء اللہ، بارک اللہ. تو بولو اللہ ہم سب کو ان دروازوں سے بچائے. اللہ ان کو سب دروازوں سے بچائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. انشاءاللہ ان کو ہم ایک یہ تو دے دیں گے اوچر. ان کے والد کہاں ہیں؟ 2-3 دن نہیں تھے، یہ پوچھا کہا، بولے تو ابا کے پاس ٹائم نہیں تھا. ماشاءاللہ آ جاؤ، قریب آ جاؤ. اور وہ جو بہن نے کچھ انعام کے طور پر کچھ آئیے شمس آئیے، اندر سے نہیں کنارے سے آئیے. جی آپ آئیے. آپ کے لیے فخر کی بات ہے، رمضان میں اتنے لوگوں کے سامنے تمہارا بچہ ماشاءاللہ یہ بتایا ہے. لو بارک اللہ. لو بیٹے تم بھی پکڑو.
بارک اللہ. یہ 500 روپے شمس بھائی کی طرف سے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, اللہ سے دعا کریں. سبحانک اللہم و بحمدک. پہلے دعا کر لیں. اللہ ایسے سارے بچے جتنے بیٹھے ہیں ہم دعا دے دیں گے. اللہ تعالیٰ ان کی دنیا آخرت اچھی بنائے. اللہ ماں باپ کے لیے ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اللہ ان میں سے ہمارے لیے کوئی امام بنائے. اللہ سے دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا حق ادا کرنے کی توفیق دے. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علیہ نبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور 500 روپے لے لو, مزہ کرو انشاءاللہ. ٹھیک. السلام علیکم.